میں گزارش کروں گا محمد احسان الہی صاحب سے کہ آپ ذرا اس بات کی طرف رہنمائی کیجئے کہ پاکستان کے اندر حقوق نسواں ایکٹ موجود ہے، تو اس میں بیوہ اور مطلقہ کو اپنی باقی زندگی گزارنا کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کے رائٹس ہیں، تو وہ کتنے کارآمد ہیں؟ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ پاکستان کے اندر جس طرح چائلڈ رائٹس کے اوپر ایک مکمل لیجسلیشن قانون سازی موجود ہے، اسی طرح وومن رائٹس کے اوپر بھی اور ان کے ہر لائف کے ہر آسپیکٹ کے اوپر جو ہے قانون سازی پاکستان کے اندر اسلام کی قوانین کے مطابق جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے پروٹیکشن آف وومن ایکٹ آیا تھا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، حقوق نسواں ایکٹ 2016 کے اندر، اس میں خواتین کو، خاص طور پر خواتین کو، اور جو جاب سے ریلیٹڈ ہے اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو گھروں کے اندر خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس قانون کو، خاص طور پر اس کا جو پرپز آف جو لیجسلیشن تھا اس قانون کو بنانے کا، وہ یہ تھا۔ اسی طرح وومن ہراسمنٹ ایکٹ 2008 کے اندر، پھر 2010 کے اندر، جو جاب پر خواتین جاتی ہیں ان کی مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک کمپلینٹ سیل بنایا گیا۔ پھر ڈپارٹمنٹ کی سپرویژن کے لیے گورنمنٹ نے جو وہ آفیسر جو ان کو اپوائنٹ کیا، تو یہ پورا ایک مکمل نظام فراہم کیا گیا۔ برحال آئین کے اندر اگر بات کی جائے، خاص طور پر بیوگان کے حوالے سے، بیوہ خواتین یا ڈائیورس لیڈیز کے حوالے سے، جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، تو اس میں میں عرض کرتا ہوں جیسے کہ پاکستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس کے اندر آرٹیکل 25 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ چاہے کوئی ڈائیورسڈ ہے، چاہے کوئی وڈو ہے جیسے بیوہ، یا چاہے کوئی میرڈ لیڈی ہے، یا چاہے کوئی میل ہے یا کوئی فیمیل ہے، ان سب کو مساوی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ یہ حقوق کی فراہمی کے حوالے سے کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا کہ کیونکہ یہ وڈو ہے اس وجہ سے اس کے یہ والے حقوق ہیں۔ ہاں، یہ قانون نے ضرور کہا ہے کہ جو وڈو ہے یا جو ڈائیورسڈ ہے اس کو ایڈیشنل رائٹس ملیں گے، ایکول رائٹس تو ملیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو جو ہے وہ حقوق کی فراہمی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے ایسی خواتین جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، گورنمنٹ کے ملازمین تھے، یا بعض اوقات پبلک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر بھی کسی حد تک یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں، جو ذرا بڑے ادارے ہیں وہاں پر، کہ اگر ہسبینڈ جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہے، جو وڈو ہے، اس کو اس کی لائف تک ٹل ہر لاسٹ بریتھ، اس کی آخری سانس تک جو ہے وہ اس کے خاوند کی جو پینشن ہے وہ اس کو، بیوہ کو ملتی رہے گی، تاکہ معاشی اس کو مشکل نہ پیش آئے اور مستقبل میں جو ہے وہ اپنا گزارا جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ کر سکے۔ تو یہ پاکستان کا جو امپلائی ایکٹ ہے اس کے اندر جو پینشن رولز ہے، اس کے مطابق یہ سب سے بڑی سہولت جو بیوہ کو دی گئی ہے، جس کے خامند جو تھے وہ جن کے خامند جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی انہیریٹنس لاز کی اگر بات کی جائے، قانون وراثت کے حوالے سے، تو اس میں بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جیسے انہیریٹنس لاز کے مطابق کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے، تو اگر اس عورت کی اولاد نہیں ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ خود عالم دین ہے تو وسیم صاحب، جیسے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ جو ہے وہ اس عورت کو ملے گا، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر 1/8 حصہ، جتنی جائیداد ہے، جتنی وراثت ہے، جتنا مال و اسباب کو چھوڑ کے گیا ہے اس ترکے میں سے اس خاتون کو مختص کیا گیا، اور قانونی طور پر جہاں پر شریعت نے یہ حقوق دیے ہیں وہاں پر قانون نے بھی یہ حقوق جو ہے وہ ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیا۔ اسی طرح وڈو ہومز بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کی گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے یا ہوم لیس ہے وہ، تو ان کو وڈو ہومز کے اندر جو ہے وہ ساری میڈیکل فیسلٹیز، ان کی ڈائٹ فیسلٹیز، ان کو شیلٹر، ان کو ویدر جو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے سردی گرمی کے حوالے سے فیبرک، ساری ان کو کپڑے وغیرہ، ان کی خوراک، ہر چیز مہیا وہاں پر کی جاتی ہے۔ تو یہ وڈو ہومز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پر ان خواتین کے لیے این جی اوز کام کر رہی ہیں، وہ بھی قانون کے ماتحت رہتے ہوئے جو ریاست کی
सुपरविजन के अंदर ये काम कर रही हैं, जो डाइवोर्स लेडीज और ख़ास तौर पर जो बेवा ख़वातीन हैं। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी कानून एक्ट पास किया गया था पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, जो जितनी बेवा ख़वातीन हैं और उनको पर हेड के हिसाब से 2000 मंथली और इसी तरह इंक्रीमेंट के साथ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनको असिस्ट करने के लिए तो ये जो है वो हुकूक जो है वो बनाया गया। इसी तरह अगर कोई ख़ावंद अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो 3 माह तक उसकी इद्दत का जो खर्चा है मेंटेनेंस, इसको कानून मेंटेनेंस की जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट है 1964 का, उसके अंदर 3 माह का जो सारा खर्चा है इद्दत के दौरानिए का, वो सारी का सारा जो है वो ख़ावंद के ज़िम्मे जो है वो कानूनी तौर पर डाला गया है कि वो ख़ावंद पे करेगा। तो इसी तरह अगर उसके बच्चे हैं तो शादी, बल्कि शादी क्या उसके बाद तक खातून को अगर तलाक भी हो जाती है तो मुआशी जिम्मेदारी जो है वो उसी फादर जो खातून है उसके हस्बैंड के ऊपर ही रहेगी। इनहेरिटेंस भी बच्चों को मिलेगी विरासत में, और इसी तरह मेंटेनेंस बच्चों की तालीम तरबियत, अगर बच्ची है बड़ी हो जाती है उसकी शादी के अखराजात सारे के सारे कोई जो मुतलका के ऊपर नहीं डाला गया बोझ, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो फादर के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर डाली गई है। तो इस तरह जो पाकिस्तान का कानून जो है ये कम्प्रीहेंसिव कानून है, जो मुतलका के हकूक को भी यकीनी बनाता है उनकी फराहमी को, और बेवगान के जो हकूक हैं बेवा खवातीन के, उनके हकूक की फराहमी को भी यकीनी बनाने में हर लम्हा जो है वो हमारे साथ साथ चलता है कानून का।